ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ وقائد الاولین والآخرین وخاتم الرسل والنبیین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجنوده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، معزز سامعین، قرآن شریف میں چند صورتیں بعض انبیاء علیہم السلام کے نام پر ہیں، جیسے سورہ یونس ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یوسف ہے اور سورہ نوح ہے. اور بعض صورتیں بعض اولیاء کے نام پر ہیں، جیسے حضرت لقمان کے نام پر سورہ لقمان ہے اور حضرت مریم کے نام پر سورہ مریم ہے، اور ایسے ہی آل عمران ہے. یہ صورت، یہ آیت جو بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ سورہ نوح کی آیت ہے. نوح علیہ السلام کی جانب یہ منسوب ہے. اور صورتوں کے جو نام ہیں، ان صورتوں میں کوئی لفظ لے کر کے، اس صورت لفظ لے کر کے اور اسی کو اس کا نام رکھ دیا گیا. نوح علیہ السلام کا نام اس میں آیا ہے تو اس کا نام سورہ نوح. جو سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں، یہ صحابہ کرام نے نہیں رکھے ہیں، یہ تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں. آیتوں کی ترتیب، سورتوں کی ترتیب کہ فلاں آیت فلاں آیت کے بعد ہوگی، فلاں آیت فلاں آیت کے بعد ہوگی، فلاں صورت فلاں صورت کے بعد ہوگی، فلاں صورت فلاں صورت کے بعد ہوگی. یہ ساری تعیین اور ساری تشخیص اور ساری تجویز حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس میں لوگوں کا، صحابہ کا، تابعین کا، علماء کا کوئی دخل نہیں ہے. سب پہلے سے سیٹنگ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی ہے. یہ سورہ نوح ہے. نوح علیہ السلام نے بہت عمر پائی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی، اور جب حضرت آدم کا انتقال ہوا تو ان کے 40,000 اولاد تھی. یعنی اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد 40,000 ہو گئے. اور جلدی جلدی بچے بھی پیدا ہوتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کو آباد کرنا تھا تو خوب بچے پیدا ہوتے تھے. تو جب انتقال ہوا تو 40,000 اولاد آدم علیہ السلام کے تھی. ہم لوگ انہی کی اولاد ہیں. نوح علیہ السلام کی عمر بھی تقریباً 1000 سال ہوئی، 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. اور حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 5 بزرگان دین گزرے ہیں، آدم اور نوح کے بیچ میں. ان کا ذکر قرآن حکیم میں، جیسا کہ مفسرین نے بیان فرمایا: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصر. یہ 5 نام تھے. یہ جو عجیب عجیب سے نام ہیں، یہ ان کے زمانے کی، ان کی زبان کے لحاظ سے نام ہے. وہ ان کی زبان اردو تھوڑا ہی تھی، نہ ان کی زبان عربی تھی.
جو اس علاقے کی اس زمانے کی زبان تھی، اس زبان کے لحاظ سے یہ نام رکھ دیے گئے. کسی کا نام ود تھا، کسی کی غوث تھا، کسی کی عوق کا، کسی کو نصر تھا. ایسے نام ملتے ہیں کتابوں میں. تو یہ 5 بزرگان دین تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی مدت میں کبھی پیدا ہوئے ہوں گے. لوگ ان کے بہت قائل تھے اور عقیدت بہت زیادہ لوگوں کو تھی ان سے. عقیدت کی وجہ سے شیطان نے ان کو مشورہ دیا، ان کی مورتی بنا لو، اپنے گھروں میں رکھ لو، جب ان کی یاد آئے تو انہیں دیکھ لیا کرنا، تسلی ہو جائے گی ان کو دیکھ کر کے. بس اتنا شیطان نے ڈالا. لیکن شیطان آدمی کو آہستہ آہستہ پھنساتا ہے، ایک دم نہیں پھنساتا، بیوقوف نہیں ہے، آہستہ آہستہ پھنساتا ہے. پہلے مورتی بنوا دی یادگار کے طور پر، دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، بھئی تو بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ تھے. اگر ان کی پوجا پاٹ کی جائے، ان کی نظر و نیاز کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اللہ والے ہیں، ہم ان کی پوجا کریں گے، ان کی عبادت کریں گے، نظر و نیاز کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سے ہماری باتوں کو منوا دیں گے. ان سے دعا کریں گے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہماری باتوں کو منوا دیں گے. شیطان نے یہ بات ڈالی اور آہستہ آہستہ ان بزرگوں کی پوجا ہونی شروع ہو گئی اور بڑے بڑے بت بن گئے، بت خانے بن گئے. نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے زمانے میں ان 5 بزرگوں کی بڑی زبردست پوجا ہوتی تھی. ان کے نام کے بڑے بڑے مندر بنے ہوئے تھے، اور بھی چیزوں کے لوگ پوجا کرتے ہوں گے. تو نوح علیہ السلام نے کی پوجا سے منع فرمایا کہ بزرگی اور چیز ہے، پوجا اور چیز ہے. کسی بزرگ کا ادب کریں، احترام کریں، لحاظ کریں، مثلا اس کو ایثار ثواب کریں اور ان کا اچھا تذکرہ کریں، ان کی کچھ تعلیمات اس پر عمل کریں، یہ الگ چیز ہے. اسے کہتے ہیں بزرگوں کو ماننا. لیکن بزرگوں کو ماننے کا مطلب تو یہ نہیں کہ ہم ان کو دیوتا مان لیں کہ پوجا شروع کر دیں. پوجا الگ چیز ہے، ادب و احترام الگ چیز ہے، پوجا الگ چیز ہے. ادب و احترام تو تمام بزرگوں کا کرنا چاہیے، تمام اللہ والوں کا، تمام علماء کا، فضلاء کا، جو نیک لوگ ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. لیکن یہ کوئی خدائی میں اللہ تعالیٰ کی شریک نہیں ہے کہ صاحب یہ ہمارے کاموں کو بنا دیں. ہمارے کاموں کو کیا بنائیں گے؟ یہ اپنے ہی کام نہیں بنا پائے. بہت سارے بزرگان دین جن کے لوگوں نے مزارات بنا رکھے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، وہ بیمار ہوئے تو ٹھیک نہیں ہو پائے. بہت سے بزرگان دین اور ان کی اولاد ہی نہیں ہوئی. بہت سے بزرگان دین ہیں جو زندگی بھر پریشان رہے. تو جو اپنے ہی کام نہیں بنا پایا وہ مرنے کے بعد آپ کے کام کیسے بنائے گا؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے. کام بنانا، بگاڑنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں. اور پھر مرنے کے بعد آدمی تو ویسے بھی کسی کو گلاس پانی بھی نہیں دے سکتا. مرنے کے بعد تو آدمی کسی کو راستہ بھی نہیں بتا سکتا ہے. لہذا شیطان کیا دل میں بٹھاتا ہے، اور آج کل بھی بٹھا رکھا ہے قبر پوجنے والوں کے، کہ اللہ والوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خدائی میں شریک مانو اور یہ ان کے بارے میں فرض کر لو. فرض اس لیے کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث میں نہیں ہے. ان کے بارے میں فرض کر لو کہ جب ہم ان پر چڑھاوا چڑھائیں گے، چادریں چڑھائیں گے، نظر و نیاز کریں گے تو ہمارے کاموں کو بنا دیں گے. ایک فرضی بات ہے. یہی فرضی بات جو ہے وہ ہندوؤں کی یہاں، غیر مسلم کی یہاں چل رہی ہے. وہ اپنے بزرگوں کی مورتی بنائے ہوئے ہیں. وہ مورتیوں تعلق سے یہ خیال ہے کہ ان کی پوجا کی جائے تو ہمارے کام بن جاتے ہیں. اچھا، بعض مرتبہ کام بن بھی جاتا ہے، بعض مرتبہ کام بن جاتا ہے، لیکن وہ کام تو مقدر میں تھا، بننے والا ہی تھا اللہ کی طرف سے. یہ نہیں کہ اس نے جا کر پوجا کیا تو کام بن گیا، اس نے جا کر کے قبر پر چادر چڑھایا تو کام بن گیا. وہ تو کام اللہ کی طرف سے بننے والا ہی تھا. یہ دھوکے میں پڑا ہوا بیوقوف آدمی ہے، یہ سمجھ رہا انہوں نے کچھ کر دیا ہے. اس طرح اور بھی دھوکہ لگ جاتا ہے. بلکہ شیطان تو اپنی پوجا اس طریقے پر کراتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تو بعض مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی بت کے سامنے دعا کر رہا ہے، اچانک جن اور شیطان اس کے اندر سے بول اٹھتا ہے، ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا. بھی خوش ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا عقیدہ بالکل صحیح ہے،
غلط نہیں ہے، اگر غلط ہوتا تو یہ ایسا بول کیوں رہا ہے؟ یہ بت میری بات پر بول رہا ہے، لبیک کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی حقیقت اس کی اور پکا ہو جاتا ہے شرک میں۔ بعض مرتبہ درختوں میں سے آواز آ جاتی ہے، تو شیطان کو جو اختیارات اللہ نے دے رکھے ہیں کہ چھپا رہتا ہے اور بول سکتا ہے، جیسے انسانوں کو اختیارات ہیں، بہت سارے کام کر لیتا ہے، ویسے جنوں کو بھی اختیارات ہیں۔ اب وہ بیوقوف بنانے کے لیے ایک آواز نکال دیتا ہے کہ آدمی مورتی کی پوجا کر رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، زاہوزاری کر رہا ہے، میرا فلاں کام بنا دو، تو آواز اچانک آ جاتی ہے، ہم تیرا کام بنا دیں گے۔ آواز اچانک آ جاتی ہے اور عقیدہ اس کا خراب عقیدہ اور پکا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت کچھ نہیں ہوتی، وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ بعض مرتبہ شیطان پیراں کے نام پر، سید صاحب کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر کسی انسان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور باتیں کرتا ہے، باقاعدہ باتیں کرتا، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی روح آ کر کے میرے اوپر سوار ہو گئی ہے یا اس کے اوپر سوار ہو گئی ہے۔ بزرگان دین اگر ان کے لیے جنت مقدر ہے تو آل بردخت میں آرام کرنے کے بجائے دنیا میں بھٹکتے کیوں پھریں گے؟ بھٹکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی بیوقوف آدمی اچھی جگہ چھوڑ کر کے بری جگہ کیوں جائے گا؟ لیکن وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد وہ گھر میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، یا کچھ بولتا ہوا نظر آتا ہے، یا کسی مسلط ہو جاتا ہے اور یہ بتاتا میں فلاں آدمی ہوں جو پرسوں مرا تھا، حالانکہ وہ آدمی نہیں ہوتا، تو گیا عالم برزخ میں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے برزخ ہے، قیامت تک اسی میں رہیں گے، اس دنیا میں نہیں آ پائیں گے۔ وہ شیطان ہوتا، جن ہوتا ہے، مرے ہوئے کے نام لے کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہتا ہے۔ تو یہ سب دھوکے بازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بارہ شرک تو حرام ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو لوگوں کو جب زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے اور عقیدت کی انتہا ہو جاتی ہے اور عقل سے آدمی کام نہیں کرتا ہے تو شیطان اس کو بہت بیوقوف بناتا ہے۔ تو شیطان نے بیوقوف بنا رکھا تھا کہ جو 5 بزرگ ہیں، ود ہیں، سوا ہیں، یغوث ہیں، یعوق ہیں، نصر ہے، ان کی پوجا شروع کر دینی چاہیے۔ نوح علیہ السلام منع فرمایا بھئی یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے، یہ بزرگان دین تھے ٹھیک ہے، لیکن خدائی میں شریک تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ خدائی میں شریک نہیں ہے۔ تم تو پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کا پہلا جز جو ہے، کلمے میں 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے کلمے کیا تھے انبیاء کے، اگلے جز میں اس نبی کے نام ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یونس رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ تو پہلا جز تو سب کے نزدیک ایک ہی تھا، دوسرے جز میں اس زمانے کے نبی کے نام رہتا تھا، مثلا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، تو مطلب یہ تھا اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نوح رسول اللہ، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب ہمارے زمانے کا جو کلمہ ہے سرکار کے زمانے کا، اور یہی قیامت تک کے لیے ہے، اب یہ کلمہ نہیں بدلا جائے گا۔ اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دیا توحید کی، اور توحید بنیادی دعوت ہے۔ اس زمانے مسلمانوں میں جہاں بہت سارے بگاڑ ہیں، انہی بگاڑوں میں سے شرک بھی ہے، جس کے بارے میں لوگ بہت کم بولتے ہیں۔ شرک ہے، عام طور پر شرک میں مسلمان مبتلا، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس زمانے مسلمان نہ کرتا ہو۔ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، دھوکہ ڈالتا ہے، ساری خرابیاں موجود ہیں۔ جب ساری خرابیاں موجود ہیں اور وہ تمام خرابیاں جو یہود و نصارہ میں تھی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، ظاہر بات اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آئے گا ہی۔ کرونا جیسی بیماری پھیلے گی، کسی کے پاس اس کا علاج ہی موجود نہیں ہے، تو کچھ تو بیماری ہے، کچھ اس میں سازش بھی شامل کر لی گئی ہے اس کو اپنے فائدے اٹھانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ تمام بیماریاں اور تمام خرابیاں پائی جاتی ہیں مسلمانوں میں۔ جب ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں تو ظاہر بات اللہ تعالیٰ کی تائید کیسے ہوگی؟ عذاب ہی عذاب رہے گا۔ بھئی سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے۔ دیکھ لیجیے آپ، 100 میں سے 5 آدمی نماز پڑھتا ہے، تو 95 آدمی یا 97 آدمی اتنے بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ سب سے پہلا فریضہ نماز ہے،
حج تو بعد کی چیز ہے، پیسے ہو تو حج کرے گا نہیں کرے گا، زکوٰۃ تو بعد کی چیز ہے، روزہ تو 1 سال کے بعد آتا ہے۔ فوری طور پر جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ نمازی مسلمان نہیں پڑھا تو کہتے ہیں بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اور پھر امید رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے کو فضل فرمائے گا۔ کیسے فضل فرمائے گا؟ فضل فرمانے کی شرائط ہیں، اگر وہ شرائط نہیں پائی جاتی ظاہر بات اللہ کا فضل تو نہیں ہونے والا ہے، اور جو کچھ ہو جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، جب گناہوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں عذاب میں مبتلا کر دیا کرتے ہیں، تو سارے گناہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب عذاب آنے والا ہے، آپ کہیں صاحب کفار میں، اس زمانے کفار کے اندر بھی جتنا پہلے گناہ تھا اس سے بڑھ کر گناہ اس زمانے کفار میں پایا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر کفار میں گناہ پہلے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ عالمگیر سطح کے اوپر عذاب کو نازل فرما دیتے ہیں، اور سارے میڈیکل سائنس والے معذور مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، کوئی دوا اس کے لیے ایجاد نہیں کر پاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو عذاب ہے۔ عذاب ٹلنے کا طریقہ یہ کہ آدمی توبہ استغفار کرے، اور توبہ استغفار کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا، مغفرت چاہنا، بخشش چاہنا۔ توبہ استغفار اصل میں یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ میں اب تک چوری کرتا رہا، آئندہ بالکل نہیں کروں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ ہوگی۔ ایک آدمی جو ہے وہ زنا کرتا تھا، اب توبہ کر لے یا اللہ آئندہ بالکل نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دیجئے، یہ توبہ سے استغفار ہو جائے گا۔ جس گناہ کو کر رہا اس کو چھوڑ دے، اور یہ طے کر لے اللہ تعالیٰ سے معاملہ طے کر لے کہ آئندہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کا نام ہے توبہ اور استغفار۔ اور اگر ویسے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، خالی خلی توبہ، یہ توبہ وبہ نہیں کہلاتی ہے، تو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں، یہ توبہ وبہ نہیں کہلاتی ہے۔ توبہ کے اندر ترک گناہ ضروری ہے، پہلی حالت پر شرمندہ ہو جائے گناہ جو کرتا تھا، اور آئندہ کے لیے طے کر لے یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے، اس کا نام استغفار ہے۔ اور جب آدمی استغفار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ تو نہیں چھوڑ رہے تھے، نتیجہ نکلا یہ قحط میں مبتلا کیے گئے، بارشیں نہیں ہوتی تھی، درخت لگے ہوئے تھے نہ پھول نہ پھل، کھیتوں میں پیداوار نہیں ہوتی تھی، عورتیں تک بانجھ ہو گئی تھی نوح علیہ السلام کی امت کی جو کافر تھے، بچے نہیں پیدا ہوتے تھے، جانوروں کے بچے نہیں پیدا ہوتے تھے، عجیب قسم کی تباہی آئی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کہ اس کا علاج ایک ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اس سے ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی، قحط بھی دور ہو جائے گا، بارش بھی ہوگی، پانی کی فراخت ہو جائے گی، باغوں میں پھل آنے لگے گا، کھیتوں میں اناج پیدا ہونے لگے گا، تمہارے عورتوں بچے پیدا ہونے لگیں گے، وہ بھی لڑکے پیدا ہوں گے، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم استغفار و توبہ کرو۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا ان لوگوں سے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں نوح علیہ السلام، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور مایوسی کی ضرورت نہیں، تو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غفار ہے، غفار، غفار مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میرے ذریعے بھی اور کسی اور ذریعے بھی سنی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے اونٹ والے نے الٹی بات کہہ دیا تھا۔ واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اونٹ پر سواری کر رہا تھا، کسی جھاڑ کے نیچے پہنچ گیا، اونٹ کو باندھ دیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا، آنکھ کھلی اونٹ وہاں سے غائب۔ اب ریگستان میں پیدل سے سفر کیا نہیں جا سکتا ہے، اس پر اس کا کھانا تھا، پانی تھا، سب کچھ تھا، پریشان ہو گیا، اور پریشان ہو کر کے سوچا اب تو مر جانا ہی پڑے گا، مرنا ہی پڑے گا، پھر لیٹ گیا مرنے کی نیت سے، اس کا ہلکی سی نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا وہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، اس پر اس کا پانی بھی ہے، اس پر اس کا کھانا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ شکر ادا کرنے میں زبان اس کی پلٹ گئی، الٹا کہہ دیا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ کہنا چاہیے تو یا اللہ آپ میرے خدا ہیں، میرے رب ہیں، اور میں آپ کا بندہ، الٹی بات کہہ دیا۔
تو خوشی میں بعض مرتبہ آدمی کی زبان سے الٹے سیدھے الفاظ نکل جاتے ہیں، لیکن معاف کر دیے جاتے ہیں اس لیے وہ مخلص ہوتا ہے۔ مخلص کی بات ایسی اگر ہوتی ہے، اگر اس سے الٹا سیدھا کام ہو جائے غلط فہمی میں تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ چونکہ مخلص تھا، الٹی بات کہی کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، کہنا چاہیے یا اللہ آپ میرے رب ہیں، پالنہار ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ تو جس طریقے سے اس نے خوشی میں کہ اونٹ بھی مل گیا، سامان بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، پانی مل گیا، اللہ تعالیٰ شکر ادا کر رہا ہے، ایسے ہی مثال کے طور پر کہا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی غلطی نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوشی ہوتی ہے جب بندہ رجوع کرتا، رجوع اللہ، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی چاہو، استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ تو بہت مغفرت کرنے والا، یرسل السماء علیکم مدرارا، مایوسی کی بات نہیں ہے، بہت مغفرت کرنا، تم پر بادل بھیجے گا خوب برسنے والا، دھواں دھار بادل۔ یہ بارش جو ہوتی ہے، بعض مرتبہ بارش ہوتی ہے رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے، بعض مرتبہ بارش نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، یہ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، بارش ہے، جنگل ہے، دریا ہے، سمندر میں بڑی سے بڑی مخلوق ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، طرح طرح کی جراثیم ہیں، وائرس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جنود ہیں، جنود، لشکر۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، لشکر ہے۔ کیڑوں کو مسلط کر دیا تو لوگ پریشان ہیں، معمولی جرثومہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، چٹکی میں لیجیے مسل دیجیے ختم ہو جائے، اس کو مسلط کر دیا، یہ لشکر بنا کر کے سب پریشان ہیں۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، ان کو جب چاہتے استعمال کر لیتے ہیں، کبھی فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، کبھی نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ بارش بھی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسے فائدہ پہنچے، کبھی نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی فائدہ پہنچا دیتے ہیں، جیسا موقع ہوتا ہے ویسا کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بادل و بارش بھیجیں گے مسلسل، لگاتار برابر بارش ہوتی رہے گی، موسلا دھار۔ اگر بر وقت بارش ہوتی ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے، اور اگر ویسے ہی بارش ہوتی رہتی ہے تو بعض مرتبہ نقصان ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور یہ جو تمہاری عورتوں کا بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں نا، گناہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم میں اضافہ کر دے گا، تمہارے مالوں میں بڑھا دے گا، تمہارے بیٹے بڑھا دے گا، بانجھ پر ختم کر دے گا، تمہاری عورتیں بچے جننے لگیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، جہاں دیکھو لہلاتے ہوئے باغ ہے، خوب پھول رہے ہیں، خوب پھل رہے ہیں، خوب پیداوار ہو رہی ہے، نہریں جاری ہو جائیں گے، دریا بہنے لگیں گے، پانی کی سہولت ہو جائے گی، یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ لیکن ساری عنایات مہربانیاں ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے، بولیے اگلا جملہ، استغفار کرو، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں مبذول ہونے کا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے ظاہری تدابیر کے علاوہ یہ تدبیر اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ اگر یہ تدبیر اختیار نہیں کی جائے گی، اور کتنی ظاہری تدبیر اختیار کی جائے لیکن نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ اعمال صالحہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہونے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمائی اور اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میں نے تو ان سے کہا توبہ کرو، بارش ہوگی، نہریں جاری ہوں گی، باغات میں پھل آئیں گے، کھیتوں میں اناج پیدا ہوگا، چمنستان کے اندر پھول کھلیں گے، بچے پیدا ہوں گے، اور ہر طرح کی برکتیں ہو جائیں گی، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے، مایوس سے ہو گئے تھے، اس لیے بہت محنت کر لیا۔ تو آخر میں دعا کیا کیا؟ دعا یہ کیا کہ یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ یہ مانتے نہیں، اب کافروں کو زمین پر مت چھوڑیے، کوئی بچنے نہ پائے، ایسا عذاب لائیے۔ انکا ان تذرہم اضل اب، یا اللہ آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ پھر تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا،
اور یہ جنیں گے تو فاجر، فاسق، کافر ایسی جنیں گے، ان کی نسلیں جو ہوں گی وہ اسی طریقے پر ہوں گی، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گی، لہذا ان کو بالکل برباد کر دیجئے۔ نتیجہ نکلا کہ اچھا آپ کشتی بنا لیجئے، اب آپ کی بد دعا قبول کی جاتی ہے۔ انبیاء جلدی بد دعا نہیں کرتے تھے، تنگ آ کر کے جب کوئی علاج ہی نہیں رہا، 950 سال تک محنت کیا ہے تو کیا کریں گے، فرمایا گیا کشتی بنا لیجئے۔ کشتی بنائے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، نو یہاں پانی کہاں سے آئے گا بھائی، یہ تو خشک علاقہ ہے۔ وہ اپنا کام کرتے رہے۔ جتنے لوگ صاحب ایمان تھے اور مسلمان کتنے ہوئے تھے، اتنے آدمی کشتی میں بیٹھ جائیں۔ کشتی میں 3 خانے کر رکھے تھے، نیچے جانور رکھ رکھے تھے، بیچ کے خانے کے اندر کھانے پینے کا سامان رکھ لیا تھا، اناج وغیرہ، اوپر کے منزلے میں انسانوں کو رکھ لیا تھا۔ بہت بڑی کشتی بنایا تھا۔ اور کشتی کیسے بنائی جائے گی، کوئی وہ بڑھئی تو تھے نہیں، وہ کارپینٹر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دے ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، کرتے چلے گئے۔ کشتی بنا، ایمان والوں کو بٹھا لیا، باقی زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے برسنا شروع ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل جتنی انسانی آبادی تھی سب غرق ہو گئی۔ یوں کہیے کہ عالمگیر قسم کا عذاب آیا، طوفان، سب ڈوب گئے، کوئی نہیں بچا، پہاڑوں کی چوٹیاں تک ڈوب گئیں، بس جو کشتی میں تو بچے۔ اور اس کے بعد جب سب ختم ہو گئے تو پھر اللہ نے حکم دیا، آپ زمین سے کہا کہ پانی کو جذب کر لے، بادل سے کہا کہ بس رک جا، اب نہیں برسنا، اور بالکل صحیح ہو گیا معاملہ، بادل بھی رک گیا برسنا، زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا۔ اس کے بعد کشتی جو ہے وہ اتری، رکی، اس میں سے لوگ اترے، پھر جو لوگ اس کشتی کے اندر تھے ان کی نسلیں پھیلی ہیں، اب ہم لوگ انہی کی نسل ہیں۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے انسانوں کا پہلا باپ، اور نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے انسانوں کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے۔ اصل تو آدم علیہ السلام ہی کے اولاد ہیں، نوح علیہ السلام انہی کے اولاد تھے، لیکن نوح علیہ السلام سے گویا سر نو پھر انسانوں کی آبادی شروع ہو گئی، لوگ پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی اور جتنے لوگ کشتی میں تھے ان کے اولاد دنیا کے اندر پھیل گئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر آتا، سام، حام، یافس۔ سام میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، یہ سب نام ان کی زبان کے ہیں، آپ کا سمجھنا کوئی ضروری نہیں۔ سام، حام، یافس، کچھ علاقے کچھ لوگ چلے گئے حبشہ کی طرف، افریقہ کی طرف، وہاں ان کی نسل پھیل گئی۔ کچھ حضرات ایشیا وغیرہ اور یورپ میں چلے گئے، وہ چلے گئے، ان کی نسلیں پھیل گئیں۔ کچھ اور کہیں چلے گئے، چائنا کی طرف چلے گئے، ان کی نسلیں پھیل گئیں۔ تو اس طریقے سے انسانوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور دھڑا دھڑ لوگ پیدا ہوتے گئے جب ان کا وقت مقرر تھا، اور انسانوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی تو عذاب آیا۔ تو معلوم ہوا استغفار انتہائی ضروری چیز ہے، اہم چیز ہے، ہر آدمی کو اپنی جانب رجوع کرنا چاہیے اور گریبان منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے مجھ سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اور آدمی اپنی غلطیوں سے گناہوں سے واقف ہے۔ ہر آدمی جانتا میں کیا غلطی کر رہا ہوں، ویسے بہت صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ خوشبو لگا لیتے ہیں، اسپرے لگا لیتے ہیں، اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ دل آپ کا صحیح ہے۔ دل صحیح ہونا چاہیے، کپڑے کی صفائی سے، خوشبو لگا لینے سے، میٹھی میٹھی باتیں کر دینے سے اللہ کے نزدیک کوئی پیارا نہیں بن جاتا ہے۔ قلب سلیم ہونا چاہیے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کون جنت میں جائے گا؟ جو صحیح سلامت دل لے کر کے آئے گا۔ صحیح سلامت دل، صحیح سلامت دل کیا ہے؟ گناہوں سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، خدا کی نافرمانی سے پاک ہے۔ ایسا دل صحیح سلامت کہلاتا ہے۔ وہ جو اس کے پاس ایسا دل ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جو صحیح سلامت دل لے کر کے نہیں آیا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے توبہ استغفار کی جانب انتہائی توجہ کرنی چاہیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔